الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی مناسبت سے ماہ رمضان اور روزوں سے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، کہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو روزے فرض کرنے کا اس میں تاریخ بھی بیان کی گئی کہ روزے اس امت پر اثر نو فرض نہیں کیے گئے، یعنی پچھلی امتوں پر روزے تھے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے اسی امت کو دیے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنے امتیں دنیا میں بھیجی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی طریقے سے روزوں کا معاملہ چلتے رہا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں ٹائمنگ کا مسئلہ، کہیں اوقات کا مسئلہ آگے پیچھے رہا، لیکن بہر صورت روزے تمام امتوں پر فرض رہے۔ بنی اسرائیل پر بھی روزے فرض کیے گئے، ان سے پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ بتانے کی وجہ یہ ہے، بعض مرتبہ آدمی کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی پہلی امتوں میں یہ سب روزے نہیں تھے نا، ہم لوگوں کچھ ملے شاید اس طرح کا بھوکا رہنا، کھانا پینا سب چھوڑ کے رہنا، گرمی کے موسم میں شدید بھوک اور شدید گرمی میں بھوکے پیاسے 14 گھنٹے یہ قطرہ پانی پیے بغیر رہنا، پہلی امتوں میں شاید یہ سب نہیں تھا۔ ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو اللہ اسے سمجھانا چاہتے ہیں، تم کوئی آسمان کے ٹپکے ہوئے نئے انسان نہیں ہو کہ تم پر ہی فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگ روزہ رکھنا جانتے ہی نہیں تھے، بھوک کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا، صبح سے شام تک کھائے پیے بغیر رہتے ہی نہیں تھے، یہ سب تمہاری نادانی ہے، تم سے پہلے لوگ بھی یہ عمل کر چکے ہیں، تم کو اگر مشکل لگ رہا ہے روزہ رکھنا، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ کے حکم کی تمہارے اندر کوتاہی اور کاہلی ہے جس کی وجہ سے تمہیں روزہ بھاری لگ رہا ہے، ورنہ پہلی امتوں نے اس روزے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا فرما کر، اے ایمان والوں، اس سے یہ بتایا کہ ایمان والے کا مطلب ماننے والا۔ آگے جو حکم دے رہے ہیں روزے فرض کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو روزہ فرض کر رہے ہیں
اسی امید پر کر رہے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، ماننے والے ہو، روزے کے حکم کو شرافت کے ساتھ مان لو گے، اس میں کوتاہی تعویل نہیں کرو گے، الٹی سیدھی خیالات کے پیچھے نہیں پڑو گے۔ اس لیے ماننے والوں کہہ کر اللہ نے پہلے تعریف کی کہ تم اچھے بندے ہو، فرما بردار بندے ہو، بات ماننے والے ہو، آگے جو بات میں بول رہا ہوں اسے مان لو۔ تیسری بات اس آیت میں یہ فرمائی لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر گناہوں سے بچنے اور چھوٹنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ گناہوں سے بچنے اور چھوٹنے کا مادہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو بیان کیا علماء نے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ گناہ کیسے چھوٹیں گے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ حدیث میں ہے کل عمل ابن آدم لہو، ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا ثواب اسے فرشتوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، فرشتے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ الا الصیام، مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ فرشتے نہیں دیتے۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اجزی بِهِ کے تحت میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ اندازہ کرو ہر عمل کا ثواب اللہ نے متعین کر دیا، فرشتوں کو بتا دیا، تو جو بندہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے اس کے نیک کام کی وجہ سے فرشتے اس کے کام کو دیکھ کر نیکی لکھ دیتے ہیں۔ گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کا عذاب متعین ہے، گناہ کرے گا فرشتے گناہ لکھیں گے، اس کے باوجود اس کا عذاب بھی لکھ دیں گے۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اللہ نے گویا کہ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ تو کرامن کاتبین جو نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں وہ روزہ لکھیں گے، لیکن ثواب کتنا لکھنا ہے ان کو خود نہیں معلوم ہے، چونکہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنی طرف سے بدلہ دینے کا اعلان کیا ہے، تو فرشتے روزے کے عمل کا ثواب گویا کہ نہیں لکھتے۔ انا اجزی بھی، میں ڈائریکٹ اس ثواب کا بدلہ دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت میں فرمایا، آپ اس سے اندازہ کرو کہ جب روزے کا بدلہ اللہ ڈائریکٹ خود دینے والے ہیں تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ جیسے ہم مثال میں سمجھاتے ہیں، اللہ نے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج 4 چیزیں فرض کیے ہیں، لیکن اس میں سے نماز کو دینے کے لیے اللہ نے آسمانوں پر بلایا، تو نماز دینے کی خاطر آسمانوں پر بلایا تو اس سے نماز کی فضیلت بڑھ گئی کہ ہر عمل زمین پر فرض ہوا لیکن نماز آسمانوں پر بلا کر فرض کی گئی، تو اس سے نماز کا مقام بڑھ گیا۔ ایسے ہی ہر عمل کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلواتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب اللہ ڈائریکٹ دیتے ہیں، تو اس کا بھی گویا کہ درجہ اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اسے ہم دوسری مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی پیسہ اماؤنٹ پہنچانا ہو، 100، 200، 500، 1000 روپے ہوں، تو آپ اسے کسی بچے کے ہاتھ بھی دے کے بولیں گے لے جا کے فلاں انکل کو دے دو، فلاں چاچا کو دے دو۔ لیکن اگر اماؤنٹ بڑا ہو، لاکھوں روپے میں ہو، کروڑوں روپے میں ہو، تو آپ کسی کو درمیان میں واسطہ نہیں رکھتے، بلکہ ڈائریکٹ میں مل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں مل کے دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیوں بولتا ہے آدمی؟ چونکہ جو کام ہے، جو دینے والی چیز ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں کسی نارمل آدمی کو انوالو کریں گے تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے۔ تو بڑے کام میں بندہ ڈائریکٹ معاملہ کرتا ہے، دوسروں کو انوالو نہیں کرتا۔ روزہ گویا کہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہے، فرشتوں کو اللہ انوالو کیے بغیر براہ راست بندے کو اس کا ثواب دینا چاہتے ہیں۔ اس سے ہم کو روزے کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا حکم فرما رہے ہیں، یہ حکم دینے کے بعد اللہ اسے ضائع بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کے عمل اور اجر کو کتنا بڑا کے پیش کر رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ تمہیں ثواب دوں گا۔ اگر یوں سمجھیے، آپ کسی بندے نے گھر بنایا اور میستری اور مزدوروں کو لگایا، شام ہونے کے بعد اس کا کوئی مینیجر بیٹھا ہے اور وہ ہر میستری کو روزانہ کی مزدوری 700 روپے دے کے فارغ کر رہا ہے۔ ایک مزدور آیا، اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں مزدوری آپ کو نہیں دے سکتا، باس نے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان سے مل لیں۔
اب جب باس سے ملنے کے لیے گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کام پسند آیا، اچھا لگا، اسے پروموشن دینا چاہا، بڑا پوسٹ دینا چاہا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کا معاملہ میرے سے رہے گا۔ تو ایسے ہی گویا کہ روزے کا معاملہ بندے کے سلسلے میں ڈائریکٹ اللہ سے رہے گا، فرشتوں سے گویا کہ یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ بعض محدثین نے اس حدیث کے تحت میں یہ سمجھایا ہے، روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے بندے کے جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ بعض برائیوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں حوالے کر دی جائیں گی، مثلا کسی کا قرضہ باقی ہے، کسی کو گالی دیا، کسی کی زمین ہڑپا، کسی کو ناحق مارا، تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا آخرت میں۔ تو نمازوں کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب، یہ سارے ثواب نکال کر جس کے حق میں کوتاہی کی ہے، نیکیوں کے ذریعے سے یہ نماز کا بھی ثواب جائے گا، صدقے کا بھی ثواب جائے گا، حج کا بھی ثواب جائے گا، قرآن کا بھی ثواب جائے گا۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آئے گا تو اللہ نے چونکہ یہ فرمایا میں ڈائریکٹ دیتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی چیز پھر وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، تو اللہ بندے کے حق میں روزے کے ثواب کو روک لیں گے۔ دوسری نیکیوں کے ثواب ہو سکتا ہے کہ غارت ہو جائیں، روزے کے ثواب کو روک کر بندہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا مستحق بن سکتا ہے، تو روزے کے ثواب کی وجہ سے بنے گا، کیونکہ یہ ثواب ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا گویا کہ اتنا اہم مطلب ذکر کیا، روزے کا ثواب جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ دنیا میں بھی ضائع نہیں ہوگا اگر بندہ آداب کی رعایت کرے، آخرت میں بھی ضائع نہیں ہوگا اگر گناہوں کی وجہ سے نیکیاں دینا پڑے۔ تو اس کا مطلب ہوا انا اجزی بھی، میں ڈائریکٹ اس کا ثواب دیتا ہوں۔ والصیام جنہ، اور آگے فرمایا روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کس سے ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے ہے۔ چنانچہ گناہوں سے بچنے کے لیے فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو اس میں گندی حرکتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، اس میں بحث مباحثے نہ کرے، فالتو بکواس نہ کرے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو بھی صاف کہہ دے کہ انا امرؤ صائم، کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں کا کوئی بندہ روزہ رکھا ہو فَلَا يَرْفُسْ، تو فسق اور فجور والی حرکتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، گالیاں نہ دے، بکواس نہ کرے، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی روزے کی حالت میں تمہیں برا بھلا کہے اور گالیاں دے، لڑنے مارنے پہ آئے، او قاتلہ، یا جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس بندے سے کہہ دو انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، میں تم سے منہ لگنا نہیں چاہتا ہوں، میں بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو روزے کے آداب سکھائے کہ جب روزے سے ہو اس کا ادب یہ ہے کہ اب دوسروں سے مت الجھو، خاموش رہو، صبر کرتے رہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 8۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی لحاظ سے روزے کی تعریف ہے طلوع آفتاب سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچے رہنا، کھانے سے، پینے سے اور جائز صحبت اور تعلق سے۔ کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، بیوی سے صحبت بھی جائز تھی، ان جائز چیزوں سے رکنے کا نام ہی روزہ ہے۔ حرام چیزوں سے تو زندگی بھر رکنا ہے، اسے روزہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جیسے روزے میں تم نے جائز چیزوں سے رکا ہے، ایسے روزے کے اندر ناجائز چیزوں سے بھی رک جاؤ گے تو پھر تمہارا یہ روزہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا۔ شرعی لحاظ سے بندہ کھانے سے، پینے سے، جائز صحبت سے رکا رہا، روزہ ہو تو گیا، لیکن اس روزے کا ثواب، اس روزے کی قبولیت تب ہوگی کہ ناجائز چیزیں کھانے سے بھی رکے، سود لینے سے رکے، رشوت لینے سے رکے، آدمی کسی کی غیبت کرنے سے رکے، آدمی ناجائز، کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے، کسی سے معشوقہ ہے، کسی سے ناجائز تعلقات چل رہے ہیں، شادی کے بعد بھی کسی کا افیئر چل رہا ہے، ان سے چیٹنگ چل رہی ہے، رمضان کا چاند دیکھا، چاند دیکھتے ہی اپنے چاند کو ایموجی بھیجنے لگا، رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے چاند کو مبارکبادی دینے لگا، تراویح کے ٹائم تراویح ہوتے ہی تراویح پڑھ لیے، کل سحری میں کیا کھانا ہے، آج افطار میں کیا پکائے، پکوڑے بنائے نہیں بنائے، سموسے بنائے نہیں بنائے، فلاں کرے نہیں کرے، یہ جو چیٹنگ چل رہی ہے یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے تمہارا روزہ غارت ہو جائے گا۔
ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا سوائے بھوکے رہنے کے۔ اللہ کے نزدیک ایک نیکی نہیں ملے گی اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ اپنی گرل فرینڈ اور معشوقہ سے چیٹنگ کرتا ہو، ناجائز تعلقات چاہے میسیج سے ہو، فون سے ہو، ویڈیو کال سے ہو، کسی اور طریقے سے ہو، اگر تعلق رکھے گا ایک پیسے کا ثواب روزے پر نہیں ملے گا۔ تو روزہ شرعی طور پہ 3 چیزوں سے بچنا جو کہ جائز ہیں، اور قبولیت کے لیے حرام چیزوں سے بچنا جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیگر مذاہب میں روزہ مشروع تھا، کمن اور کیفن اس میں فرق رہا ہے، یعنی کتنے دن کے روزے، اس امت پر 1 مہینے کے، پچھلی امتوں پر 1 ہفتے کے رہے، 40 دن کے رہے، کہیں 2 مہینے کے رہے، کئی روزوں کی تعداد میں فرق رہا۔ روزہ رکھنے کی کیفیت کیا تھی؟ کھانے پینے سے بچے رہنا، یہ ہمارے مذہب میں ہے۔ دوسری امتوں میں ہر چیز سے بچے رہنا، 24 گھنٹے بچے رہنا، ہمارے پاس تو صرف دن میں بچے رہنا۔ بعض امتوں میں رات میں بھی کھانے پینے سے بچے رہنا، 24 گھنٹوں میں صرف 1 بار کھانے کی اجازت بس۔ ہمیں تو سحری میں بھی کھا رہے ہیں، افطار میں کھا رہے ہیں، پھر رات بھر تم کھا سکتے ہو جیسا کہ کھا بھی رہے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ اجازت پچھلی امتوں میں نہیں تھی، پچھلی امتوں میں ایک ہی وقت کھانے کی اجازت تھی۔ تو کیفیت کے لحاظ سے فرق رہا، لیکن روزہ پچھلی امتوں پر بھی رہا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے بہت اہم رکن ہے۔ اسلام بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ستون ہیں، اس میں سے ایمان ہے، روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو یہ 5 ستونوں پر اسلام کی چھت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن ستونوں پر اسلام کی چھت کھڑی ہے ان میں سے کوئی بھی ستون گر جائے گا تو پھر وہ چھت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو اب اگر کسی کی زندگی میں یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، مثلا وہ نماز تو پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے، حج تو کرتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے، تو گویا کہ اب اس کی چھت کھڑی ہونا مشکل ہے۔ اسی واسطے فقہا نے فرمایا رکن کی اہمیت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو گویا کہ اس کے اسلام میں شک کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی روزے کا انکار کر دیتا ہے کہ اسلام میں روزہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا رکھیں، اس کی صفت تو رزاق ہے، روزی دینے والے ہیں، وہ بندوں کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیں گے؟ روزے کا مطلب علماء نے اپنی طرف سے گھڑ کے صبح سے شام تک لوگوں کو بھوکا رکھایا ہے۔ یہ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ چاہے وہ بولنے والے کا نام مسلمان ہو، وہ قرآن حدیث پیش کر رہا ہو، چاہے وہ داڑھی رکھا ہوا ہو، چاہے وہ اس ملک کا ہو یا پڑوس ملک کا ہو، چاہے وہ اسکالر شمار ہوتا ہو، پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بیل شمار ہوتا ہو، بہر صورت اگر روزے کا انکار کرے گا تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص انکار تو نہیں کرتا لیکن روزہ جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری اور عذر کے رکھتا نہیں ہے، رمضان بھی غیر رمضان بھی اس کے لیے نارمل ہے، کھاتے پیتے رہتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک باغی، فاسق، فاجر، گنہگار، اللہ کا دشمن شمار ہوگا کہ ہم نے تمہیں 11 مہینے کھلائے، تمہارے ابا حضور نے نہیں کھلایا، تمہاری اماں محترمہ نے نہیں کھلایا، تمہارے سسرال نے نہیں کھلایا۔ روزی روٹی کے فیصلے اللہ آسمانوں سے کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم بھوکے نہیں مار رہے ہیں، 11 مہینوں سے بہترین کھلا رہے ہیں، مزیدار کھلا رہے ہیں۔ افطار میں انسان کے سامنے دسترخوان پر جتنے آئٹمز کھانے کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں عام طور سے بادشاہوں کے دسترخوانوں پر رکھے جاتے ہیں، عام غریب کے دسترخوان پر بھی اتنے آئٹم رمضان کے مہینے میں رکھے رہتے ہیں۔ تو اتنا بہترین کھانے کا سسٹم ہم نے تمہیں دیا، اور تھوڑا ایک لمیٹڈ ٹائم، اتنے گھنٹے بھوکا رہنے کے لیے کہا، تو بھی بھوکا رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک باغی اور دشمن کہلائے گا، فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جس آدمی کو کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی علماء نے قسمیں کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 1 فرض روزہ، وہ رمضان کا روزہ ہے جو ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں چھوڑے گا۔ واجب روزہ، واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب معین اور ایک واجب غیر معین۔ معین کا مطلب
بندے نے خود منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں منگل کے دن روزہ رکھوں گا، پیر کے دن روزہ رکھوں گا، 4 روزے رکھوں گا، اس طرح اگر بندے نے خود متعین کر لیا تو واجب معین ہے کہ تم نے خود متعین کیا ہے روزہ رکھنے کو، اور واجب غیر معین ہے کہ کون سے دن بھی روزہ رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، شریعت نے آپ پر وہ دن واجب نہیں کیا ہے لیکن روزہ بہر صورت واجب ہے۔ مثلا اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اس کی قضا کرنا پڑتا ہے، یہ قضا اس کے ذمہ واجب رہتی ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا کر توڑ دی تو قسم توڑ دینے کے بدلے میں بھی روزے واجب ہوتے ہیں، یہ روزہ رکھنا اس بندے پر واجب ہوتا ہے۔ کفارات کے روزے ہوتے ہیں، بہت سے کفارے ہوتے ہیں، بندے نے اگر اپنی بیوی سے زہار کر لیا اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے، قتل کر دیا اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ کفاروں کے روزے بھی اللہ نے مسلمانوں پر واجب کیے ہیں۔ تیسرا ہے سنت روزہ، عاشورہ کے دن کا اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے سنت ہے۔ چوتھا نفل روزہ، یہ ہے ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرنا، یہ نوافل میں شمار ہوتا ہے جو کہ آپ علیہ السلام کو بہت پسندیدہ ہے۔ پانچواں ہے مکروہ تنزیہی، ایسا روزہ رکھنا مکروہ ہے، شریعت میں ناپسند ہے، جیسے صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 دن کا رکھ رہے ہیں اس کے بعد آگے پیچھے 9 یا 11 کو نہیں ملا رہے ہیں تو اسے فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ساتواں ہے مکروہ تحریمی، یہ روزہ رکھنا شریعت میں حرام اور ناجائز ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے آپ اندازہ کرو، کبھی روزہ رکھنا فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، کبھی نفل ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام بھی ہے۔ روزہ روزہ ہی ہے، عبادت ہی ہے، لیکن ٹائم بدل جاتا ہے تو روزہ کبھی عبادت ہے کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ زندگی میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں روزہ اصل نہیں ہے، ہماری اطاعت اصل ہے، فرما برداری اصل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ روزہ رکھو تو رکھنا فرض ہے، جیسے کہ رمضان میں عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا اللہ نے، تو اب رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ روزہ اصل نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اصل ہے، وہ اطاعت حاصل ہوگی اس عمل کے ذریعے سے، تو یہ عمل بھی گویا کہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ساری زندگی کی عبادتوں کا خلاصہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جب اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھنا فرض ہے، جب کہا مت پڑھو تو اب پڑھنا گناہ ہے، جب اللہ نے فرمایا روزہ رکھو رکھنا فرض ہے، جب فرمایا مت رکھو تو اب رکھنا گناہ ہے۔ تو عیدین کا روزہ رکھنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ درجات کے لحاظ سے علماء نے روزے کی تقسیم کی ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے کا لو کوالٹی کا روزہ، بالکل لو کوالٹی کا روزہ، وہ ہے عام پبلک کا روزہ، ہم جیسے لوگوں کا روزہ۔ ہم جیسے لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ 3 چیزوں سے رکے رہتے ہیں، کھانے سے، پینے سے اور جائز صحبت سے، بس۔ اس کے علاوہ غیبت بھی چلتی ہے، جھوٹ بھی چلتا ہے، دھوکہ بھی چلتا ہے، بد نظری بھی چلتی ہے، لوٹ مار بھی چلتی ہے، ڈنڈی بھی چلتی ہے، اور فلم اور سیریل بھی اور سیریز بھی اور ریلز بھی سب چلتے رہتے ہیں۔ یہ عام پبلک کا روزہ ہے۔ ایسے روزے پر اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب تو نہیں دیں گے، ایسا روزہ رکھنے پر جہنم کا عذاب تو نہیں دیں گے، لیکن روزے سے جو اللہ کا قرب حاصل ہونا تھا، روزے سے جو جنت میں مقام ملنا تھا، وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ فارمیلٹیز پورا کرنے کا مطلب ہوا، گویا کہ بھوکا رہنا ہے، رہ گئے بس ختم، اس کے علاوہ جو اپنا من کر رہا ہے وہ کرتے رہیں گے۔ یہ عام پبلک کا روزہ ہے، اس پر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا اور اللہ کا وہ مقام، محبت، تعلق حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرا لیول ہے خواص کا روزہ۔ خواص کا روزہ مطلب یہ اللہ کے وی آئی پیز ہیں، وی آئی پی بندے ہیں، وہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں کہ پیٹ میں 14 گھنٹے 13 گھنٹے کچھ بھی گئے بغیر روکے رہنا، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دماغ اور دل کا بھی روزہ، اعضاء ہاتھ پیر کا بھی روزہ، ان سب کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان سب کے روزے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ کا روزہ کھانے سے بچے رہنا، آنکھ کا روزہ بد نظری سے بچے رہنا، کان کا روزہ گناہ کی باتیں سننے سے بچے رہنا، زبان کا روزہ بری باتیں بولنے سے، گالی سے، گانے سے، غیبت سے بچے رہنا، دماغ اور دل کا روزہ گندے خیالات سے، گندی سوچ سے،
بدگمانی سے، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچے رہنا، اپنے دل دماغ کو خالی رکھنا کہ کسی کے بارے میں برا مت سوچو۔ برے خیالات بھی آئیں تو لا حول پڑھ کر ان خیالات کو دفاع کرو۔ یہ ہے دل دماغ کا روزہ، یہ اعضاء کا روزہ۔ تیسرا درجہ ہے اخص الخواص کا روزہ، سب سے خاص بندے ہیں وہ۔ خاص بندوں کا روزہ کیا ہے؟ وہ دل دماغ کو بھی گندے خیالات سے، فاسد باتوں سے، گندی سوچ سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس نیکی کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم جیسا روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ سکے۔ یعنی پیٹ کا بھی روزہ رکھیں گے، پورے باڈی کا بھی روزہ رکھیں گے، دل دماغ کا بھی روزہ رکھیں گے، رکھ کر بھی یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جیسے روزہ رکھنا تھا ویسا نہیں رکھا، ہم نے اللہ کے حکم کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اس پر افسوس بھی کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ گویا کہ اللہ کے مخصوص اعلیٰ درجے کے بندے ہوتے ہیں۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہماری کوالٹی کس میں ہے، ہم کس درجے کے روزے دار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لو کوالٹی کے ہی ہیں۔ 30 رمضان مل گئے، اب تک 35 رمضان مل گئے، 40 رمضان مل گئے، لیکن ہر رمضان جیسے گناہوں کے ساتھ گزرا ہے ویسے ہی یہ رمضان بھی گزر رہا ہے۔ رمضان آنے کی وجہ سے ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جس نے ارادہ کیا ہے کہ پورا رمضان میں اپنے فون سے یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر دوں گا، دیکھوں گا ہی نہیں کسی کا کوئی، نہ اچھی باتیں نہ خراب باتیں۔ رمضان کے بعد پھر دوبارہ یوٹیوب اپلوڈ کر لیں گے، لیکن رمضان میں یوٹیوب نہیں دیکھوں گا، رمضان میں انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دوں گا، رمضان میں فیس بک ڈیلیٹ کر دوں گا۔ ضرورت ہی نہیں مجھے کوئی دیکھنے اور سننے کی۔ اگر کوئی چیز عبادت کی ہے جو میں فون کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہوں تو وہ عبادت قرآن سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک کے ہاتھ میں یوٹیوب ہے۔ آپ بتائیں افضل اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے وہی اللہ کے نزدیک افضل ہے۔ یوٹیوب سے میں بیانات سنوں گا، تقریریں سنوں گا، قرآن سنوں گا، اس سے لاکھ درجے تو ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو کون بندہ ایسا ہے جو اس رمضان میں یہ ارادہ کرتا ہے یا کیا ہے کہ میں اس رمضان میں موبائل سے بچا رہوں گا، انٹرنیٹ کی دنیا سے بچا رہوں گا؟ تو گویا کہ اگر ہم نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر گزارنے کا، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اس واسطے ایسے کئی رمضان آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پھر بھی بندے کو اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ لگتا ہی نہیں ہے چہروں سے کہ رمضان گزر رہا ہے، لگتا ہی نہیں حرکتوں سے کہ رمضان گزر رہا ہے۔ 11 مہینے اپنی گرل فرینڈ سے تعلق رکھا، میسیجز کرتا رہا، فون کرتا رہا، چیٹنگ کرتا رہا، شرم آنی چاہیے۔ رمضان کا 1 مہینہ خاموش رہ جاتا، اللہ سے شرم کرتا، اللہ نے میرے احترام میں، میری عزت میں کہ یہ بندہ روزے دار ہے، جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، فرشتوں کو زمین پر اتار دیا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ تو اللہ ایسے تبدیلی کائنات میں لا دی ہے۔ میں کیسا غلیظ انسان ہوں کہ اپنے اندر چینجز لانے تیار نہیں ہوں۔ اللہ میری خاطر پوری کائنات میں چینجز لا رہے ہیں، لیکن میں اپنے اندر چینجز لانے تیار نہیں ہوں کہ ایک حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزوں کا اہتمام کرو، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران بادشاہ، والصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا جب بھی کرے اللہ قبول کریں گے، افطار تک اس سے دعا کے قبولیت کا موقع رہتا ہے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ 3 کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت میں اللہ نے ایک VIP گیٹ بنایا ہے جس کا نام ہے ریان، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس گیٹ سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ کسی کو اس گیٹ سے جنت میں انٹری نہیں ملے گی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ روزے داروں کا میدان حشر میں اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟
روزہ رکھنے والے اور صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے والے، بے ڈھنگے طریقے سے گناہوں کے ساتھ روزہ رکھنے والے اپنے کو آج تو روزے دار سمجھ لیں، کل میدان حشر میں روزے دار شمار ہی نہیں ہوں گے۔ اس واسطے انہیں اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی کل۔ جو پکے روزے دار ہیں، آداب کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر روزہ رکھا ہے، وہ کھڑے ہوں گے، ان کے لیے VIP دروازہ جنت کا کھولا جائے گا۔ جب وہ جائیں گے تو سارے حشر کے لوگ دیکھتے ہوئے حسرت بھری نگاہ سے دیکھیں گے، ہم بھی روزہ تھے، یہ بھی روزہ تھے، لیکن ہم چٹپٹے روزے تھے، ہم منمانی کے روزے تھے، ہم بازاری روزے تھے، ہم گناہوں کے روزے تھے، یہ پاک صاف روزے رکھے۔ ان کے لیے یہ آج اعزاز اور عزت مل رہی ہے۔ وہ جب داخل ہوں گے جنت میں تو پھر اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رمضان کے فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ اس بو کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ معلوم کیا کہنا ہے؟ جب روزہ محبوب ہے، روزے کی برکت سے روزے دار بھی محبوب ہے۔ روزے دار جب محبوب ہو گیا، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، تو آپ محبوب کی بو بھی اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ تو اللہ روزے دار سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میاں بیوی ہوں، عاشق معشوق ہوں، نئے دلہا دلہن ہوں، وہ شروعات کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ، میں آدھا کھاتی ہوں آپ آدھا کھائیے، میں آدھا لیتی ہوں آپ آدھا لیجئے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کبھی تو ایسا کرتے ہیں، ایک منہ میں لے کر دوسرے کو کہے ڈائریکٹ منہ سے توڑ کے کھاؤ۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ محبت ہے۔ حالانکہ اس میں ایک دوسرے کا لعاب ایک دوسرے کے منہ میں جائے گا، لیکن پھر بھی گوارا ہے۔ ایک دوسرے کے ہونٹ چومتے ہیں، ایک دوسرے کا لعاب ایک دوسرے کے منہ میں جائے گا، پھر بھی گوارا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبوب کی محبت سے ہر چیز آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ روزے دار بندہ اللہ کو محبوب ہو گیا تو اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ کو محبوب ہو گئی۔ تو اس سے روزے کا مقام، روزے دار کا مقام سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار کے وقت تک، صبح سے لے کر افطار کے وقت تک روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ لیکن افسوس، روزے دار موبائل ہاتھ میں لے کر فلم دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ جس روزے دار کے لیے میں دعا کر رہی ہوں یہ بدمعاش قسم کا ہے، بدتمیز قسم کا ہے، تو شاید وہ مچھلیاں بھی روزہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، چونکہ ان کو نہیں معلوم کہ ہم کیسے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس واسطے ہو سکتا ہے وہ روزے داروں کے حق میں دعا کر رہے ہوں، یا ان روزے داروں کے حق میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو واقعتاً صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر دن روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، قریب ہے کہ وہ اپنی اس دنیا سے بیزار ہو کر جنت میں آ کر مزے کریں گے، آرام کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ آپ سمجھیں، رمضان آنے سے پہلے ہم نے اپنے دکان کو سجایا، گھر کو سجایا، کمیٹیوں نے مسجدوں کو سجایا، جو کرنا ہے وہ کیا۔ اب اللہ اگر سجانا چاہیں جنت کو تو کیسا بہترین سجائیں گے۔ روزانہ کسی چیز کو سجائی جائے وہ کتنا بہترین سجے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ روزے دار کے اکرام میں جنت کو روزانہ سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو اللہ قید کر دیتے ہیں۔ رمضان میں وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف نہیں لے جاتے جیسے غیر رمضان میں لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں گناہ تھوڑے نہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، تھوڑے نہ تھوڑے کم ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ شیطان بند ہونے کا اثر ہے۔ رہی بات پورے کیوں بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ جن شیطانوں کو بند کرتے ہیں وہ جنات کے قبیل سے جو شیطان ہیں ان کو بند کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی بہت سے لوگ شیطان برادری کے ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ قید نہیں کرتے۔ تو اس واسطے بعض انسانوں میں جو شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرتے پھرتے رہتے ہیں، اور بعض کا نفس شیطان کے 11 مہینے دوستی اور محبت سے خود شیطان بن جاتا ہے۔ تب اس پر چاہے شیطان بند ہو بھی جائے، اندر کا جو شیطان بسا ہوا ہے وہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتے رہے گا۔ رمضان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، اور جنت کے درختوں سے
رحمت کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ سارا انتظام اس واسطے ہے بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے اللہ اس کے اکرام میں کرتے ہیں۔ چنانچہ روزے کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا من افطر یومن من رمضان من غیر عذر، رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیے، ولا مرض، بیماری بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی سحری میں نہیں اٹھا، روزے کو من نہیں کر رہا ہے، دیکھیں گے کل رکھ لیں گے، اگلے رمضان میں دیکھیں گے، نہیں کام بہت زیادہ ہے، مجھے ایگزام دینا ہے، آٹو چلانا ہے، مجھے پکوان کرنا ہے، الگ الگ بہانوں سے روزہ چھوڑنے لگے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم یقضیہ صیام الدہر وان صامہ، رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے کر بعد میں تمہیں ہدایت ملی اور احساس ہوا اور مرنے تک تم روزہ رکھتے رہے، پھر بھی اس روز ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی، اس ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی جو رمضان کا روزہ ہے۔ اگر موت تک بھی تم روزے رکھتے رہے، اس سے آپ ایک روزے کی اہمیت کا اندازہ کر لیں۔ اس لیے جو نوجوان ہیں یا مزدور ہیں یا آٹو والے ہیں یا پکوان والے ہیں یا ایگزام دینے والے ہیں، کوئی کسی بھی تجارت کا ہو، 11 مہینے خوب کماؤ، انسان نہیں جانور بن کے کماؤ، خوب محنت کرو، آدمی لگے کہ گدھے کی طرح کام کر رہا ہے، نہ دن نہ رات نہ کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن 1 مہینہ ایسا رکھو اپنے کو فارغ کہ روزہ غارت نہ ہو، 1 مہینہ اپنے کو ایسا فارغ رکھو کہ ہماری تراویح غارت نہ ہو۔ کمانے کے لیے اللہ نے رمضان کے مہینے کو منع نہیں کیا، اس میں بھی کمانے کی اجازت ہے، بلکہ بہت سے تو وہ ہیں جن کے کمانے کا سیزن ہی رمضان ہے، جن کے رمضان کی کمائی ہو گئی 6 مہینے بیٹھ کے کھائیں گے۔ بہت سے وہ ہیں جو رمضان میں ہی کمائی کی نیت سے قرضے لیں گے، فروٹس کی بنڈی لگانا ہے، حلیم کے بھٹی لگانا ہے، فلاں کپڑوں کی دکان لگانا ہے، فلاں جوتے چپل کی شاپ لگانا ہے، صرف رمضان کی حد تک بھی کمانے کے لیے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ تو کہاں تجارت کو اللہ نے منع کیا ہے؟ لیکن ایسی تجارت جس سے روزے غارت ہو جائیں، جس سے رمضان کی ناقدری ہو جائے، ایسی تجارت میں اللہ 1 پیسے کی برکت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی واسطے ایسا کمانے والے 10 سال سے کما رہے ہیں، آج بھی قرضے میں ہیں، آج بھی قرضے میں ہیں۔ ہم مولوی لوگ زیادہ انکم والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے 80% ملیں گے جن پر کوئی قرضہ نہیں ہے، جن پر کوئی قرضہ نہیں ہے، اور 50% وہ مولوی ملیں گے جن پر الحمدللہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا بھی کر رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ حلال میں برکت ہے، راحت ہے، سکون ہے، اور جہاں شریعت ہاتھ سے جائے گی وہاں نحوست زندگی میں آئے گی۔ اس واسطے کمائی میں بھی ایک لمٹ رکھو کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ روزے کی فضیلت اللہ نے اور حدیث میں رسول اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ فضیلت کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، دیگر اعمال کے مقابلے میں روزہ ایسا عمل ہے جو بندوں کو دکھ کر نہیں آتا ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ تو رکعت باندھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع کریں گے، پبلک کو دکھے گا۔ اگر زکوٰۃ دیں گے اندھیرے میں بھی دو، لیکن جس کو دو گے کم از کم اس کو تو پتہ چلے گا۔ چاہے تم فوٹو نہ لیتے ہو، ویڈیو نہ بناتے ہو، لائن میں نہ لگاتے ہو، پبلک سٹی نہ کرتے ہو، اکیلے میں جا کر دیتے ہو، تو بھی جس کو دے رہے ہو اس کو تو پتہ چلے گا۔ حج کرتے ہو تو سارے حاجیوں کو پتہ بھی چلتا ہے، اب تو حج میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، حج میں ہار پہن کر سیلفی لے کر وہاں سے ویڈیو کال کر کے اب خود مشہور ہو رہا ہے حاجی حج کرنے والا۔ تو جو بھی عبادت کرو گے، قرآن پڑھو گے، ہاتھ میں قرآن تو بھی رہے گا، زبان تو چلتی رہے گی، اس لیے جو بھی عمل کرتے ہو وہ پبلک کو دکھے گا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ پبلک کو دکھے گا ہی نہیں کہ روزہ ہے کیا۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کون روزے دار ہے اور کون تازہ مشق ٹکا کے کھا کے آیا ہے کس کو پتہ ہے؟ روزہ کچھ نہیں ہے، نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں صحبت کرنا، تو روزہ ہے یا نہیں ہے بندے کو پتہ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر تنہائی میں حمام میں جا کر، بیڈ روم میں جا کر آدمی وضو بناتے بناتے 1-2 گھٹ پی لیا، کس کو پتہ چلے گا؟ پھر بھی بندہ نہیں پیتا ہے، یہ رکتا ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ کے لیے رکا ہوا ہے۔ پبلک کے سامنے شراب پینے والا آج وضو کا 1 گھونٹ پانی حلق میں چلا جائے تو آ کے مول صاحب سے پوچھتا ہے کہ مول صاحب غلطی سے چلا گیا، میرا روزہ ہے کہ باقی ہے؟ معلوم کیا ہوا؟ پبلک میں شراب حرام پینے والا بھی آج اتنا ڈر رہا ہے، 1 گھونٹ حلق سے جانے پر آ کے مول صاحب سے روزے کا حکم پوچھ رہا ہے۔ یہ جو تقویٰ تمہارے اندر آیا، یہ ڈر اللہ کا، اس وجہ سے روزے کے عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے،
شیطان انسان کو عام طور سے جو گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ اسی وجہ سے کرتا ہے کہ پہلے اسے خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو گناہ کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ کھانے پینے سے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی لڑکی کے پاس یا کوئی آدمی کسی پارٹی اور محفل میں گیا تو پارٹی اور محفل جبھی بھی ہوگی تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ نو میٹنگ نو ایٹنگ۔ اگر کھانا نہیں ہے تو کوئی میٹنگ ہی نہیں ہونا۔ پھر کبھی بھی میٹنگ رکھو تو اس کے ساتھ ایٹنگ بھی رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ جبھی بھی بلاؤ تو ان کو چارہ ڈال کر ہی بلاؤ، ورنہ یہ بے چارے ہیں۔ ان کو چارہ ڈالو گے تو ہی صحیح ہے، ورنہ یہ بے چارے ہیں۔ اس واسطے کبھی بھی میٹنگ رہے گی تو اس کے ساتھ ایٹنگ ضرور رہے گی۔ تو انسان کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے وہ کھلانے پلانے سے گمراہ کرتا ہے۔ اس واسطے آنے والوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے اپنے نکاح کی ولیمے کی دعوتوں میں بھی شراب بھی رکھا ہے۔ کیوں؟ آنے والوں کی خوشی ہے۔ تو شیطان انسان کو کھلا پلا کر ہی شہوات پر لاتا ہے، گناہوں پر لاتا ہے۔ اور روزہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کی شہوت مرتی ہے، شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، شیطان کا غلبہ انسان پر سے ختم ہو جاتا ہے، جذبات نہیں ابھرتے، اب کچھ برائی کرنے کو من نہیں کرتا۔ تو شیطان کے ہارانے کا ذریعہ روزہ ہوتا ہے۔ اس واسطے روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ روزے کے احترام کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 پر ایک واقعہ لکھا ہے جو کہ مشہور ہے کہ ایک مجوسی رمضان کے مہینے میں بازار میں نکلا سامان خریدنے کے لیے۔ آگ کی پوجا کرنے والا دکان پر خریداری کرتے ہوئے اس کے بچے نے دکان پر سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لیا تو اس آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی کو غصہ آیا اور اس نے تھپڑ لگایا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں، پبلک میں تم کھا رہے ہو۔ تو یہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ مسلمانوں کے رمضان کے احترام میں اپنے بچے کو ڈانٹا اور تنبیہ کیا۔ اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوا اور جنت میں اللہ نے مقام عطا کیا۔ علماء نے لکھا اس کے تحت میں، جیسے رمضان کا احترام ایک مجوسی کرنے پر اللہ اسے موت سے پہلے کلمہ دے کر جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے رمضان کے مہینے میں اگر مسلمان رمضان کی بے احترامی کیا، انسلٹ کیا، کھاتے پیتے گھومتے نظر آیا، اللہ موت سے پہلے اس کا کلمہ چھین لے اور اسے جہنم میں پہنچا دیں۔ جیسے یہ اللہ کر سکتے ہیں ویسے اللہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجوسی کو موت سے پہلے کلمہ دے کر جنت دے دیں، مسلمان کو موت سے پہلے کفر میں مبتلا کر کے جہنم دے دیں۔ اس لیے رمضان کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ کھاتے پیتے ہوٹلوں پر چائے پیتے ہوئے، سگریٹ لیتے ہوئے اور گھومتے پھرتے کھاتے نظر آنا یہ رمضان کی توہین میں داخل ہے۔ افسوس آج دیکھ لیں، ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو یہ بھی ہوئی، بعض دیندار کہلانے والے بڑی بڑی ٹوپیاں، رنگ برنگی ٹوپیاں، عجیب عجیب کے رومال اور پگڑیاں پہننے والے لوگوں اعلان کر رہے ہیں اس 2026 کے رمضان میں کہ ابھی ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے، شرعی گواہی حاصل نہیں ہوئی، اس واسطے جمعرات کا روزہ نہیں ہوگا، پہلی تراویح جمعرات کو رہے گی، پہلا روزہ جمعہ سے رہے گا۔ تمہارے ابا حضور قبر سے اٹھ کے آ کے گواہی دیں گے چاند کی، میں دیکھا ہوں، آؤ روزہ رکھ لو؟ اتنی پبلک ساری گواہی، اپنے مسلک کا ہی کوئی آدمی گواہی دے تو ہی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ بھی کوئی دلیل ہے شریعت کی؟ جب دیکھنے والوں کو دکھا ہے اور وہ گواہی دے رہے ہیں اور لیٹر پیڈ پر زبان سے لکھ کر بھیجا رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ہماری رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھا، تو وہ نہیں مانیں گے۔ ہمارے ابا حضور کی بنائی ہوئی جو کمیٹی ہے وہ دیکھیں گے تو ہی مانیں گے۔ تو چاند ابا حضور کا ہے یا چاند اپنے باپ کی کمیٹی کی ہے جو دیکھے گا تو وہ جب مانا جائے گا؟ یہ تو اللہ کا ہے۔ ہر بندے کو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو نظر نہ آئے، نوکر کو نظر آ جائے۔ رسول اللہ کو چاند نظر نہیں آیا، کسی عام صحابی کو نظر آیا۔ ایسا ہوا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے چاند دیکھنے کے گواہی سننے کے بعد پھر گواہی دی، لوگوں کو اعلان کیا کہ روزہ رکھنے کا اعلان کرو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ چاند کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ انتشار افتراق پیدا کرنے کے لیے عجیب مصیبت ہے۔ جب قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو تو ہوتا یہی ہے کہ ہر اجتماعیت کے موقع پر توڑ پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کے روزے کے اہتمام کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ہیں،
شرعی بھائی ایک دن مہمان بنے تو اتفاقاً گھر والی عام طور سے جیسے شوہر کے لیے بن سور کر رہنا ہے اس حالت میں نہیں ہے. پوچھا کیا بات ہے, اپنے شوہر کے لیے بننا سورنا نہیں ہے؟ تو گھر والی کہنے لگی کس کے لیے بنوں سوروں, بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے, رات میں مصلے پہ کھڑے رہتا ہے, بیوی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, تو میں اب کیا بنوں سوروں. یہ بیوی نے شکایت کی اپنے بھائی سے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء کے مہمان بن کر ان کے یہاں کھانا کھایا. رات میں سونے کا ٹائم آیا تو یہ مصلے پہ جانے لگے, ہاتھ پکڑ کے خاموش سو جاؤ میرے بازو, لیٹو یہاں پر, لٹایا. تہجد کا جب وقت آیا تو پھر اٹھا کے تہجد پڑھایا. پھر جب صبح کھانا کھانے لگے تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں روزہ ہوں, کوئی روزہ نہیں ہوگا, کھاؤ میرے سامنے خاموش. کھلایا اپنے پاس بٹھا کے, پھر فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, اپنی جان کا خیال رکھو, اپنی بیوی کا خیال رکھو. پھر رسول اللہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ دیکھو ہر دن روزہ رکھ رہا ہے, ہر دن روزہ رکھ رہا ہے, بیوی کا خیال ہی نہیں ہے کہ کتنے روزے رکھ رہا ہے, بیوی بیچاری پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سلمان صحیح نصیحت کرتے ہیں, ان کی بات مانو. آپ اس سے اندازہ کرو صحابہ اکرام میں روزوں کا کتنا جذبہ تھا, انہیں روزے رکھنے پر روکنے کی خاطر رسول اللہ کے پاس لے جانا پڑتا تھا کہ ان کو منع کیجئے, یہ اتنے روزے رکھ رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کا ایک مہینے کا صرف فرض روزہ رکھنے کے لیے بیانات کرنے پڑتے ہیں کہ اللہ کے بندو روزہ رکھ لو, اور اس کے باوجود بھی روزہ چھوڑنے والے یہ بوڑھے لوگ نہیں ہیں, داڑھی والے لوگ نہیں ہیں, ہٹے کٹے نوجوان نظر آئیں گے جو باڈی بنائے ہوئے صحت مند, یہ روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بڑی عمر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, 60-70 سال کی عمر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, 30-35-40 سال کا آدمی روزہ چھوڑ کے گھوم رہا ہے, تو اللہ کو کس قدر ناراضگی اور غصہ ہوگا. جوانی کی عبادت تو اللہ کو پسند ہے, اور اس پسندیدہ زندگی میں بندہ اللہ کا باغی بن کے جی رہا ہے. اللہ کے نزدیک روزے دار کتنے پسندیدہ ہوتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, رسول اللہ کی بیوی ہیں. کسی وجہ سے آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق رجعی دے دی, ایک طلاق رجعی دے دی. معلوم ہوا تو حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی سے پردہ کرنا شروع کیا کہ مجھے ایک طلاق مل گئی ہے, اب رجوع ہو تو ہو, نہیں ہو تو پھر جدائی ہو جائے گی. پردہ کرنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا اللہ کی طرف سے. کیا؟ اتانی جبرائیل فقال راجع حفصہ فإنها صوامۃ وقوامۃ. یا رسول اللہ, حضرت حفصہ کو آپ نے ایک طلاق دی ہے, رجوع کر لیجئے, انہیں بیوی بنا کے رکھ لیجئے. وجہ کیا ہے؟ یہ بندی بہت روزے رکھتی ہے, رات میں بہت نفلیں پڑھتی ہے, اللہ کو اتنی محبوب ہے. یا اب میں عاجز کہہ رہا, اللہ کو اتنی محبوب ہے. وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ, اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے جنت میں بھی حفصہ آپ کی بیوی بن کے رہے گی. آپ اندازہ کریں روزے دار بندے اللہ کو کتنے پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں. عبداللہ بن غالب حدی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں. کسی جنگ میں گئے, شہید ہو گئے, شہادت کے بعد انہیں قبر میں دفنایا گیا. دفناتے ہی قبر سے بہترین خوشبو آنے لگی. ان کے خاندان کے کسی آدمی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ قبر سے خوشبو کیسے آ رہی تھی آپ کی؟ تو وہ کیا کہنے لگے, قبر سے خوشبو اللہ نے جو پھیلائی ہے 3 وجہوں سے. ایک, میں مسلمان تھا, اللہ پر 100% ایمان تھا. نمبر 2, تہجد کا اہتمام تھا. نمبر 3, گرمی کے دنوں میں بھی روزے کی پیاس کی حالت میں بھی میں روزے نہیں چھوڑتا تھا. یہ 3 اعمال تھے جس کی وجہ سے مرتے ہی اللہ نے میری قبر سے خوشبو پھوٹ دی. اب دیکھیں اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے میں تہجد بھی نصیب ہوتی ہے. ہم مومن مسلمان بھی ہیں اور روزے کی گرمی اور پیاس بھی برداشت ہو, تو کیا عجیب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں کہ ہمارے دفنانے کے بعد ہمارے قبر سے خوشبو آنے لگے. یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے. اس واسطے روزے دار بندے اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں. حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا ہے, ایک مرتبہ وہ کہیں جنگل میں نکلا, کھانا کھانے بیٹھا تو ایک آدمی جھاڑ کے نیچے لیٹا ہوا نظر آیا. نوکر سے کہا جاؤ بلا کے لے آؤ. نوکر بھی حجاج کی طرح ہی گھمنڈی تھا, لات مار کے اٹھایا, اٹھو چلو حجاج بن یوسف بادشاہ بلا رہے ہیں, آج تک تمہیں کسی آدمی نے دعوت نہیں دی ہوگی, تو حجاج بلا رہا ہے. یہ اٹھ کے گیا, دسترخوان سامنے کیا, کہاں کھاؤ. تو وہ بندہ کہنے لگا تم سے بہتر آدمی نے میری دعوت آلریڈی کر رکھی ہے. تو حجاج نے کہا میری حکومت میں مجھ سے بہتر آدمی کون دعوت کرے گا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ نے میری دعوت کی ہے اور میں آج اس کا روزہ ہوں. تو
تو اس نے کہا آئے مزیدار کھانا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ لینا ہے۔ آج دیکھ لو اگر کسی لیڈر کی طرف سے افطار پارٹی ہو جائے تو سڑک جام کر کے کھانا شروع کر لیں گے لوگ۔ ہمارے لیڈر کی طرف سے دعوت ہے، جانے والوں کو آؤ کھاؤ، ابا حضور کہاں ہے کھانا کھلائے، راستہ جام کر کے، سڑک جام کر کے، راستے کے حقوق آداب نہیں معلوم۔ ایک بار لیڈر نے کھلا دیا، اللہ کا حکم توڑ کے کھا رہا ہے، اللہ ساری زندگی کھلا رہا ہے، جو سر جھکانے تیار نہیں ہے، حرام چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ مزیدار کھانا ہے اور اتنی سخت گرمی میں تم روزہ رکھے ہو، تو کہنے لگا اتنی سخت گرمی میں روزہ اس سے سخت گرمی سے بچنے کے لیے رکھا ہوں، اور اس سے سخت گرمی قیامت کے دن کی گرمی ہے، اس سے بچنے کے لیے رکھا ہوں۔ آج کھا لو، کل روزہ رہ جاؤ، کیا پتہ کیا مسئلہ ہے، کل رہ جانا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کل تک کی زندگی کی گارنٹی دے دو، آج روزہ توڑ کے تمہارے ساتھ کھا لوں گا۔ تو حجاج کہنے لگا میں تو نہیں دے سکتا گارنٹی کل تک تم زندہ رہو گے کہ کیا ہوگے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا تو میں ایسی نیکی آج کی چھوڑ دوں کل کے بھروسے پر، جبکہ کل کا مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی وہ کھانے تیار نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں اس سے روزے سے جو بندے کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے ظالم کے سامنے بھی ہمت سے جواب دیتا ہے۔ روزے سے اللہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے، روزے کی حکمت علماء نے لکھی ہے، حیوانیت ملکوتیت کے درمیان انسانیت پیدا ہونا، بشریت پیدا ہونا۔ اللہ نے 3 مخلوق بنائے ہیں عام طور سے اگر سمجھنے کے لیے، ایک جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ایک فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، ایک انسان ہے جو ہم رہتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہوں تو جنگلوں میں رہنے والے جو جانور ہیں وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، پیتے ہی رہتے ہیں، شہوت ہی رہتی ہے، ان کو نہ روزے ہیں نہ نماز ہے نہ کچھ بھی، بس کھاتے رہو کھاتے رہو۔ جب بھی دیکھو کوئی جانور آپ کو حملہ کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، شہوت کرتے ہوئے ملے گا، کبھی کوئی جانور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں ملے گا۔ اگر مل گیا فوراً آپ ویڈیو بنا لیں گے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جانور ہیں۔ دوسرے فرشتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ بیوی ہے نہ سوتے ہیں نہ بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ قرآن میں، جو قاعدے میں وہ قاعدے میں۔ ایک فرشتے وہ ہیں۔ تو 2 اپوزٹ مخلوق ہیں، ایک فرشتے ایک جانور، درمیان میں ہم انسان ہیں۔ 11 مہینے جانوروں کے جیسے، 1 مہینہ فرشتوں کے جیسے۔ تو اللہ نے روزے جو فرض کیے ہیں حیوانیت سے نکل کر ملکوتیت کی طرف جانے کے لیے، کھاتے رہے پیتے رہے صحبت بھی رہے صبر، اب 1 مہینہ تو چھوڑ دو بھائی، حیوانیت سے نکلو تھوڑا سا، اب فرشتہ صفت بننے کی طرف آؤ۔ تو روزہ انسان کو حیوانیت سے نکال کر فرشتوں کی طرف لے جانے، ملکوتیت کی طرف لے جانے کا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پر پابند ہوگا حیوانیت کم ہوگی، فرشتہ صفت آئے گی۔ اگر پابندی نہیں ہوگا تو 11 مہینے سے آگے 12ویں مہینے کا بھی حیوان بن کے رہے گا۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا ہے۔ آنکھ کا تقوی، بد نظری نہ کریں، موبائل میں ریلز دیکھنا، کرکٹ دیکھنا، فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، مسجد میں آ کر امام تراویح پڑھا رہا ہے پیچھے بیٹھ کر کرکٹ دیکھتے رہنا، ریلز دیکھتے رہنا، رکوع میں جانے کے بعد بھاگ کے آ کے امام کے ساتھ ملنا، یہ بدماشی ہے، اسے بند کیا جائے۔ مسجد کا احترام، تراویح کا احترام، نماز کا احترام، نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو جانے کے بعد بندے کو دوسری نماز الگ سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں بندہ بیٹھا ہوا فلم دیکھ رہا ہے، ریل دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو کس قدر غصہ آئے گا۔ اس کے گھر میں آ کر موبائل میں نوجوان تراویح کے اوقات میں موبائل دیکھ رہے ہوں، ریلز دیکھ رہے ہوں۔ روزے کا مقصد کان کا تقوی، غیبت نہ سنو، غیبت عیب نہ بیان کرو، کسی لغو اور بہتان تراشی اور کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کے فالتو اور بکواس اور بحث مباحثے میں نہ لگو، کسی کے بارے میں برے باتیں اور برا خیال پیدا نہ کرو۔ اور زبان کا تقوی، کان کا تقوی، گانے اور میوزک نہ سنو۔ دل اور دماغ کا تقوی، گندے خیالات، گندی سوچ، بدگمانی سے بچو۔ 5واں پیٹ کا تقوی، یہ ہے دن بھر روزہ رکھنے کے بعد سحری اور افطاری میں حلال کھانے کا اہتمام کرو۔ ڈاؤٹ والے پیسوں سے روزہ افطار نہ کرو، ڈاؤٹ والی کمائی سے روزہ اور سحری کا افطار نہ کرو۔ فلاں سیاسی لیڈر کی پارٹی ہے، فلاں سیاسی حکمران کی طرف سے دعوت ہے، حلال کی کر رہا ہے کہ حرام کی کر رہا ہے، شراب خانے کی ہے کہ رشوت کی ہے کہ سود کی ہے کہ جھوٹ کی ہے، کچھ نہیں معلوم، بس آ گئی دعوت کھا رہا ہے، روزہ غارت ہو جائے گا۔ ایک کھجور جو اپنے حلال محنت سے کمایا ہے اس سے کر لو، ڈاؤٹ والے روزے سے اگر کھاؤ گے سارے دن بھوکا رہ کر حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد پورا ثواب غارت ہو جائے گا۔
روزے کا اصل مقصد روزہ، تراویح اور تقوی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ روزے میں اصل کام جو ہونا ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنے کی مثال علماء نے لکھی ہے، 2 مثالیں سمجھیں۔ آدمی کبھی کسی کو مہمان بنایا، دسترخوان بچھایا، اس میں روٹی، گوشت کا سالن، بریانی، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے سلاد بھی ہوتا ہے، پیاز، لیمو، کھیرا اور دہی اور میٹھا اور فلاں سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پورے دسترخوان میں مین آئٹم کیا ہوتا ہے؟ بریانی۔ اب اگر کوئی مہمان بنا، مہمان بننے کے بعد اس مہمان کے سامنے پیاز رکھ رہا ہے، لیمو رکھ رہا ہے، کھیرا رکھ رہا ہے، دہی رکھ رہا ہے، میٹھا رکھ رہا ہے، سلاد رکھ رہا ہے، سب رکھ رہا ہے، بریانی نہیں رکھ رہا ہے۔ اب مہمان سے کہہ رہا ہے کہ کھائیے آپ۔ مہمان کو بھی اصل کہاں ہے؟ یہ سب تو زائد چیزیں ہیں، اصل چیز کہاں ہے؟ اس واسطے جتنے دعوت میں جانے والے ہیں وہ اصل چیز کی طرف انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بریانی کب آئے گی، بریانی کب آئے گی، بریانی کب آئے گی۔ اصل وہ ہے، روزے میں اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ قرآن بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے، ذکر بھی کیے، سب کر لیے، یہ سب چیزیں دہی، پیاز، کھیرا، سلاد کی طرح ہیں۔ اصل بریانی جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر گناہوں سے نہیں بچے، باقی ساری عبادتیں کر رہے ہو تو اللہ کے نزدیک یہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اس واسطے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو۔ چنانچہ آپ دیکھو، اگر کوئی آدمی صحت مند بننے کے لیے جم کرنے والے نوجوانوں کو معلوم ہے پاؤڈر ملتا ہے 1 کلو کا، 2 کلو کا، کھا کے باڈی بناتے ہیں، تو اب وہ پاؤڈر بھی کھا رہا ہے، ادھر سے ہلکا سا شراب اور زہر بھی پی رہا ہے۔ تو آپ بتائیں، ایک پاؤڈر طاقت کے لیے اور ایک زہر کا خطرہ، یا شراب یا گٹکا یا تمباکو، یہ چیزیں جو انسان کو کینسر میں لا دیتی، یہ بھی کھا رہا ہے، تو طاقت آئے گی کہ نہیں آئے گی وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ زہر اثر کر جائے گا۔ تو گناہ کی مثال زہر کی ہے۔ گناہوں سے بچو، تب جا کے ہمارا روزہ محفوظ رہے گا۔ اب اس کی ایک مثال ہمارے زمانے میں گناہوں سے بچنے کی، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر داڑھی ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، سب ہے، لیکن کسی سے زمین کا کاروبار کر کے رکھا ہے، زمین بیچا، پیسے لیا، لینے کے بعد وہ زمین کسی اور کی نکل گئی، یا جھگڑا ہو گیا، یا وراثت میں تقسیم ہو گئی۔ اب جو خریدا ہوا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرے پیسے مجھے واپس کرو۔ اب 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، دیں گے، خرچہ ہو گئے، بعد میں دیں گے، کب جنازہ نکلنے پہ دو گے؟ 5 سال سے ٹھکا رہے ہو، 6 سال سے ٹھکا رہے ہو، داڑھی رکھے ہوئے شرم نہیں آتی، ٹوپی ہے شرم نہیں آتی، نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی، دین کی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام خوری ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، دوسروں کا لوٹ کھانا ہے۔ اپنے گھر کے خرچے بھی چلتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، نئے کپڑے بھی خریدتے ہو، گاڑیاں بھی خریدتے ہو، مزے کی شاپنگ بھی ہوتی ہے، لیکن قرضے دار کا پیسہ لوٹاتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، باپ کا پیسہ سمجھ رکھا ہے۔ یہ حرام کاری ہے جو زندگی میں آئی ہے۔ تو روزہ اگر قبول ہونا ہے تو یہ دینداری سے زیادہ دوسروں کا حق ادا کرو، یہ تہجد، نفل اور قرآن کی تلاوت سے زیادہ دوسروں کا حق ادا کرو۔ اگر نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ ٹال مٹول، وعدہ خلافی، جھوٹ، دھوکہ، یہ سب اتنے بڑے بڑے زہریلے اژدھے ہیں کہ تمہارا روزہ اس کے اندر کہیں مر جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس واسطے گناہوں سے بچنا روزے کا حق ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں، روزہ اللہ کے دربار میں بندے کی طرف سے تحفہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے دربار میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، دولہا کو تحفہ دیتے ہیں، لیڈر کو تحفہ دیتے ہیں، اپنے داماد کو تحفہ دیتے ہیں، جس کو بھی تحفہ دیتے ہو، تحفہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاک رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، دیکھنے میں ہی پرکشش رہتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ روزہ اللہ کے دربار میں تحفہ ہے، اس تحفے کو کیسے پیش کر رہے ہو؟ جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، دوسروں کا مال لوٹ کے کھا کر، دوسروں کے قرضے ڈوبا کر، دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر، ایسے تحفے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ روزہ اصل میں ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا، رغم انفو، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کون ذلیل ہو جائے، ہلاک و برباد ہو جائے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ملا، عبادت کیا، مغفرت نہیں ہوئی تو وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور مغفرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ عبادت کے ساتھ نہیں، گناہوں کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے پہلے گناہ چھوڑیں، دوسروں کا حق ادا کریں، سحری اور افطاری کو معمولی نہ سمجھیں۔ رمضان میں عام طور سے نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں
گاڑیاں پارک کرنے کا نظام بھی صحیح نہیں، جمعہ کے دن گاڑیاں جیسے ویسے پارک، افطار کی مغرب میں ایسے ہی، فجر میں ویسے ہی، آنے جانے والوں کو تنگ کر دیا۔ پیدل آؤ لیکن اپنی سواری کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ دو، یہ روزے کے حقوق میں داخل ہے۔ اپنی پارکنگ کے غلط ڈھنگ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سحری لمٹ میں کرو، افطاری بھی لمٹ میں کرو، اتنا نہ کھاؤ فجر کے بعد، کھانے کے بعد نماز میں کھڑے نہ ہو سکو، کھا کے لیٹ جاؤ وہیں گھر پہ۔ اور افطار بھی لمٹ سے کرو، اتنا نہ کھاؤ افطاری کے بعد مسجد کو آنے کے قابل نہیں رہے، وہیں لیٹے لیٹے بعد میں اٹھ کے مغرب پڑھ لیے۔ صحابہ کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق یہی تھا، وہ بھوکے اتنے رہتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے، اور ہم کھاتے اتنا ہے کہ پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے کبھی جماعت چھوٹ جاتی، کبھی نماز چھوٹ جاتی۔ ایسا لمٹ سے کھانے والے کو عربی میں ایک ہوتا ہے صوم، صائم صاد سے، دوسرا ایک صائم صائم ہوتا ہے سین سے۔ صاد سے جو صائم ہوتا ہے اس کا معنی روزے دار، بھوکا رہنے والا۔ سین سے جو صائم ہوتا ہے وہ ہے چرنے والا، چرواہا، چرنے والا جانور۔ تو ہم صاد والا روزہ رکھیں، چرنے والا روزہ نہ رکھیں کہ اتنا کھا رہے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ حیدرآباد کی رپورٹ یہ ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حلیم کا کاروبار تو خوب دبا کے ہے۔ گزشتہ سال تو 800 کروڑ کا کاروبار ہوا تھا، رپورٹ بتا رہی ہے حیدرآباد کی کہ 800 کروڑ کا کاروبار صرف حلیم کا۔ اس سال ٹارگٹ ہے 1000 کروڑ کا۔ اب اندازہ دیکھ لیں کھانے والوں کی تعداد۔ گزشتہ سیزن میں 50 لاکھ پلیٹ حلیم کے فروخت ہوئے۔ اب یہ کون رپورٹ تیار کیا ہے؟ بہرحال اس نے بھی کچھ کم کھائے نہیں ہوں گے بندہ بھی، جب اس نے رپورٹ تیار کیا ہے۔ اس بار 60 لاکھ پلیٹ تقسیم کرنے کا، جس میں 6000 مراکز یعنی 6000 ہوٹلز ہیں، حلیم کی بھٹیاں ہیں حیدرآباد میں 6000۔ روزانہ بعض ہوٹلوں پر 25,000 کلو تک کی حلیم بکتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لو کہ مسلمان رمضان کو عبادت کا مہینہ بنایا یا حلیم کا مہینہ بنایا۔ حیدرآباد کی بریانی کے بعد سیکنڈ لیول پر اگر کوئی چل رہی ہے تو وہ حلیم چل رہی ہے۔ اس واسطے ہندوؤں کے نزدیک رمضان کا مہینہ روزوں کے مہینے سے جانا نہیں جاتا ہے، حلیم کے مہینے سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، ایک رمضان تو بھی انسانوں کا رمضان، مسلمانوں کا رمضان، شریعت کا رمضان گزرے، اس لیے رمضان کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔